کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے، حکمت کا جھرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے چیتاونی ہے، ان کے لیے سختی ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن شریف ایک ایشورنس ہے، جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لیے ایشورنس ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے راحت ہے۔ یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے، قرآن مجید کو نہیں سمجھے، قرآن مجید پہ عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی خوبیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے، وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے سٹائل میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن شریف میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔